میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر میری بیوی کی جڑواں بہن ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آ گئی۔ ہم لوگ بے اولادی کا علاج کروا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ میری بیوی کی جڑواں بہن امید سے ہے، کیونکہ وہ ہر رات میرا نام عمر ہے، میری عمر 27 سال تھی، میری ایک بیوی تھی، ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہم اولاد کے لیے بہت ہی زیادہ بے چین تھے، بہت کوشش کر چکے تھے، ہزاروں ڈاکٹرز کو چیک کروا چکے تھے، خرچہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا طریقہ اپنا لو۔ وہ طریقہ بھی ہم نے کیا اور اس کے لیے مجھے بینک سے لون بھی لینا پڑا، لیکن پھر بھی میری بیوی پریگننٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب میری بیوی ڈپریشن میں چلی گئی تھی، بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اس کی طبیعت خراب رہتی تھی، اسی لیے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی بہن کو گھر پہ بلا لیا۔ میری بیوی کی بہن میری بیوی کی جڑواں بہن تھی۔ دونوں بہنیں بالکل ایک جیسی لگتی تھی، اگر ان کو ایک جیسے کپڑے پہنا دیے جائیں تو پھر تو فرق بتانا بھی مشکل ہو جائے گا، اتنی ملتی جلتی تھی۔ دراصل اس کا نام آمنہ تھا، تھی تو بہت خوبصورت لیکن بہت ہی زیادہ منہ پھٹ تھی، اور کچھ عرصہ پہلے اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن اس کی شادی 6 مہینے بعد ہی ٹوٹ گئی۔ یہ بات بہت ہی زیادہ حیران کن تھی کہ اس کی شادی اتنے تھوڑے عرصے میں ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بدتمیز تھی۔ اس کا شوہر ایک اچھا انسان تھا جس سے میں مل چکا تھا، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ غلطی اس کی طرف سے تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی، کیونکہ وہ اس کی بہن تھی اور پھر میری بات اسے بری بھی لگ سکتی تھی۔ میری بیوی اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، اس کی بہن کو طلاق ہو گئی تھی تو وہ بھی گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اسی لیے اسے گھر پر رہنے کے لیے بلا لیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، آپ لوگوں کو میری ضرورت تھی اسی لیے مجھے بلا لیا ہے، ورنہ تو کبھی کسی نے میری کوئی خبر ہی نہیں لی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، سب کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنوں کی یاد تبھی آتی ہے جب انسان کسی مصیبت میں ہوتا ہے، اور اپنے وہی ہوتے ہیں جو مدد کرے۔ اس نے کہا کہ تبھی تو میں آ گئی ہوں مدد کرنے کے لیے، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اس چھوٹے سے گھر میں رہنے کا۔ آپ کو پتا ہے نا، میرے شوہر کا بہت بڑا گھر تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اگر اتنا ہی بڑا گھر تھا تمہارے شوہر کا تو تم نے اس کو چھوڑا ہی کیوں؟ اس کے ساتھ رہ لیتی، لیکن میں نے یہ بات نہیں کی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں لڑائی بن جائے۔ بالآخر وہ ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہمیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے اور ہمت نہیں ہارنی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو 10 سال کے بعد بھی اولاد ملی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی بہت پریشان رہتی تھی، میں اسے تسلی دیتا تھا، اس کے لیے تحفے لے کر آتا تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے لیے بہت ہی خوبصورت سا تحفہ لے کر آیا، یہ ایک بہت ہی پیارا سا ڈریس تھا، میری بیوی کو بہت پسند آیا، لیکن جیسے ہی اس کی بہن نے دیکھا تو میری بیوی کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، میں آپ کے گھر میں مہمان ہوں، لگتا ہے میرے لیے لائے ہیں۔ میں بولنے لگا تو میری بیوی نے مجھے چپ کروا دیا، اس نے کہا کہ ہاں، تمہارے لیے ہی لے کر آئے ہیں، دیکھو کتنا پیارا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ تمہارا سائز ہے، اسے کیسے آئے گا؟ تو میری بیوی نے کہا کہ ہم دونوں بہنوں کا ایک ہی سائز ہے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اس کو پہن کر آتی ہوں۔ وہ ڈریس پہن کر آئی تو میری بیوی اس کی تعریف کرنے لگی، جبکہ مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ کپڑے میں اپنی بیوی کے لیے لایا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میری بیوی ان کپڑوں میں بہت اچھی لگے گی۔ اس نے کہا کہ آپ میری تعریف نہیں کر رہے ہیں، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ اور میں نے کہا کہ ہاں، بہت اچھی لگ رہی ہو، اور میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی بیوی سے کہتے ہوئے سنا کہ لگتا ہے یہ تحفہ وہ تمہارے لیے لائے تھے اور تم نے مجھے دیا تو غصہ ہو گئے۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دراصل لائے تمہارے لیے ہی تھے، لیکن مجھے بھی پسند آ گیا تھا، لیکن تھی تو تمہاری چیز تمہارے پاس آ گئی۔ وہ خوش ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو جب ہم بیڈ روم میں تھے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا
کہ اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم اس کو کوئی اور جوڑا لے دیتے، وہ اس میں بھی خوش ہو جاتی. لیکن میری بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں. میری بیوی نے اتنی زیادہ دوائی وغیرہ کھائی تھی کہ اب اس کو عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی. وہ کہتی تھی گھر میں زیادہ روشنی نہیں ہونی چاہیے. مجھے برا لگتا ہے، ویسے تو لوگوں کا اندھیرے میں دم گھٹتا ہے، لیکن میری بیوی کا روشنی میں دم گھٹتا تھا. وہ کہتی تھی کہ گھر میں روشنی بہت ہی مدھم رکھو، صرف ضرورت کے تحت ہو. یہ بات بھی اپنی جگہ بہت عجیب تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کی بات مان لی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ کسی بھی عورت کے لیے ٹینشن بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اگر وہ ٹینشن لیتی ہے تو اس سے اس کی حمل کے نظام پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اس لیے جو آپ کی بیوی کہے آپ نے وہ بات مان لینی ہے. میں نے گھر سے ساری بڑی بڑی لائٹ ہٹا دی اور چھوٹی چھوٹی لائٹنگ گھر میں لگا دی تھی. میری بیوی نے کہا کہ اب وہ خوش ہے. گھر میں ٹھیک سے روشنی نہیں ہوتی تھی، کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن میں پورا دن گھر میں رہتا بھی نہیں تھا، رات کو ہی آتا تھا. میں نے اپنی بیوی کی بہن سے کہا کہ تم اپنی بہن کا خیال رکھنا. اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، پھر وہ میری بھی تو بہن ہے. ڈاکٹر نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے دور نہیں جانا ہے اور کوشش جاری رکھنی ہے، کیونکہ ہم دونوں کا ہی علاج چل رہا تھا. اسی لیے رات کو ہم لوگ اپنے کمرے میں ہی ہوتے تھے اور روز رات کو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اولاد سے نواز دے. میری بیوی کافی مذہبی تھی، وہ روز دعائیں کیا کرتی تھی، جبکہ اس کی بہن بالکل بھی اس کی جیسی نہیں تھی. ایک دن میں نے اپنی بیوی کی بہن کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا. شاید اس نے پھر سے کسی کے ساتھ دوستی کر لی تھی. میں اس بات پر زیادہ حیران نہیں ہوا، لیکن مجھے اس کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی، کیونکہ ابھی اس کی طلاق کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور ابھی سے ہی اس نے کسی اور کے ساتھ دوستی کر لی تھی. اگر مجبوری نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتا. مجھے یہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی. وہ گھر میں رہتی تو ضرور تھی، لیکن گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی. ایک دن میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہاری بہن کوئی نوکری کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی نوکری نہیں کرتی. پھر میں نے کہا کہ وہ اکیلی رہتی تھی تو خرچہ کہاں سے پورا کرتی تھی؟ میری بیوی نے کہا کہ ہمارے باپ نے کچھ پیسے ڈپازٹ کروائے ہوئے تھے، ان کا پروفٹ آتا ہے اس کے نام. میں نے کہا کہ اس کا مطلب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو پھر وہ آج تک گھر کی کوئی چیز کیوں نہیں لے کر آئی؟ میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی ہیں، ہم نے اسے یہاں رہنے کے لیے کہا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں گھر کو دیکھ سکوں، گھر کے کام کر سکوں. وہ گھر کے کام نہیں کرتی ہے، لیکن وہ کھانا بنا دیتی ہے. میں اپنی بیوی سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تمہیں بہتر لگے. لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے آنے سے میں بالکل بھی مطمئن نہیں تھا. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے ہی گھر میں کھل کر بات نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کو سر عام دیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا، اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ آس پاس پھر رہی ہوتی تھی. اور ہمارا گھر تھا بھی بہت چھوٹا، 2 ہی تو کمرے تھے. ایک کمرہ اس کو دیا ہوا تھا اور ایک میں ہم لوگ ہوتے تھے. میں کوئی اتنا امیر آدمی نہیں تھا. ڈاکٹر نے آخری دفعہ خوشخبری سنائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میری بیوی کی حالت پہلے سے بہتر ہے اور شاید اس دفعہ اسے امید مل جائے. لیکن جب ہم اپنے دوسرے چیک اپ کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کو بہت نا امیدی ہوئی، کیونکہ پچھلی دفعہ ڈاکٹر نے اچھی خبر سنائی تھی تو ہمیں لگا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. گھر آئے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی بہن اس کو تسلی دے رہی تھی اور میری بیوی اس کے کندھے پر سر رکھ کر رو رہی تھی. میں نے کہا کہ چلو اپنی بہن کو تسلی تو دے رہی ہے، اتنا ہی کر دے تو بڑی بات ہے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت صرف عورت سے ہی کر سکتی ہے. شاید وہ مجھ سے بھی نہ کرتی، پر اپنی بہن سے دل کھول کر باتیں کر لیتی. پھر شروع میں میرا اور میری بیوی کا رشتہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا. ہم لوگ بہت زیادہ جھگڑا کرتے تھے، کیونکہ ہماری شادی اس طرح ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا تھا اور خاندان والوں سے بغاوت کی تھی. پھر میری بیوی کو اس بات پر پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ جب اس کے والد صاحب اس دنیا سے گئے تو وہ اس سے ناراض تھے. انہوں نے کہا تھا کہ تم نے اس شخص سے شادی کر لی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے
اور جہاں ہم نے تمہاری شادی طے کی تھی وہاں سے تم نے توڑ دی، اس لیے آج کے بعد میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اور اسی ناراضگی میں وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری بیوی کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اس کے باپ نے اسے معاف نہیں کیا تھا اور آخری دفعہ اسے گلے سے نہیں لگایا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے کوئی گلہ نہیں ہے اپنی بیٹی سے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میری بیوی کی بہن کبھی کبھی گھر سے اچانک کہیں چلی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اپنے کسی دوست سے ملنے جا رہی ہوں۔ وہ آسانی سے یہ بات کر لیتی تھی، اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میری بہن بھی کہتی تھی کہ اچھی بات ہے نا، اس کو کوئی مل جائے گا تو اس کے ساتھ شادی کر لے گی، ویسے بھی اس کو ایک دفعہ طلاق ہو چکی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی اچھا انسان تلاش کر سکیں۔ اگر وہ اپنی زندگی کے معاملات خود دیکھ رہی ہے تو اس میں ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک دن میں واپس گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ آمنہ باتھ روم میں کھڑی تھی، باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ الٹیاں کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اگر چلا جاتا تو برا لگتا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اور میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور کہا کہ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ بری طرح چونک گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے کچھ زیادہ ہی ناشتہ کر لیا تھا، لگتا ہے میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تمہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اتنا پوچھنا تو میرا فرض تھا، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب میں تھک گئی ہوں، 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک تو ہمارا کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو جاتی تو وہ 4 ساڑھے 4 سال کی ہوتی، پورے گھر میں کھیلتی پھرتی، اور ابھی تک ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ہمیں اولاد نہیں ملے گی، ہمیں کسی بچے کو گود لے لینا چاہیے۔ ماں باپ بننے کے لیے بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے بچے ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں ہیں۔ میں کبھی بھی بچہ گود نہیں لینا چاہتا تھا، میں اس چیز کے بہت خلاف تھا، کیونکہ اس طرح جب اس بچے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ بات پتہ چل جاتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہوتی ہے، اور کبھی بھی وہ آپ کا اپنا بچہ نہیں بن سکتا۔ اگر آپ اس کو سچ بتائیں تو عجیب سا احساس ہوتا ہے، اور اگر جھوٹ بولیں تو ایک دن سچ سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن اب اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر میں بھی سوچنے لگا کہ شاید ہمیں یہ سب کر لینا چاہیے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ بس 1 مہینہ اور، اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوا تو ہم کسی بچے کو جا کر گود لے لیں گے۔ میری بیوی بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم اس دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہو، تم نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زیادہ مسئلہ اس کے اندر تھا، میرے اندر نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے جسم میں انڈے ٹھیک سے نہیں بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ آمنہ ویسے تو اپنی بہن کا خیال رکھنے آئی تھی، لیکن آج کل اس کی اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ ایک دن تو اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ کھڑے کھڑے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میری بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب اسے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہاری طبیعت اتنی خراب ہے کہ تم ابھی بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ لیکن اس نے تو ضد کرنا شروع کر دیا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بالکل بھی نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی، میں ٹھیک ہوں، تم لوگوں کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے مطلب کے لیے گھر میں رکھا ہوا ہے، مجھ سے گھر کے کام کرواتے ہو اور پھر مجھ سے جھوٹی فکر کر رہے ہو۔ ہم لوگ اس کی فکر کر رہے تھے اور وہ ہم پر ہی الزام لگا رہی تھی۔ میری بیوی کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود بھی معافی مانگنے کے لیے آ گئی اور اس نے کہا کہ ویسے ہی میری طبیعت خراب ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بول رہی ہوں، شاید آپ لوگوں کے گھر کا پانی مجھے راس نہیں آ رہا ہے، اس لیے طبیعت بار بار خراب ہو رہی ہے۔ میری بیوی نے فوراً معاف کر دیا۔ ویسے تو وہ دونوں
जुड़वा थी, लेकिन मेरी बीवी उससे 2 मिनट बड़ी थी और मेरी बीवी की शादी भी पहले हुई थी, इसीलिए वो बड़ी बहन की तरह ही पेश आती थी। मेरे दोस्त की शादी थी जिसमें हम सब ने जाना था। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है, थोड़ी-सी आउटिंग हो जाएगी। जब दोनों बहनें तैयार हुईं तो उनको देखकर मैं हैरान रह गया। वो बिल्कुल एक जैसी लग रही थी और मेरी बीवी की बहन ने कपड़े भी मेरी बीवी के पहने थे। मैंने कहा कि तुम लोगों की शक्ल तो बहुत ज्यादा मिलती है। जब हम लोग शादी में गए तो लोग भी हैरान रह रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हें पता कैसे चलता है कि तुम्हारी बीवी कौन सी है। मैंने कहा कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि मुझे पता ना चले कि मेरी बीवी कौन सी है। मुझे पता चल जाता है, लेकिन वाकई में उन दोनों की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बीवी करीब के एक पार्क में गई हुई थी। उसने कहा कि मैं कुछ देर के लिए अकेले बैठना चाहती हूँ। वो पहले भी जाया करती थी और मैं भी उसे जाने देता था। पार्क भी ज्यादा दूर नहीं था। अच्छी बात है, इंसान को कभी कभी खुद के साथ बैठना चाहिए। घर में सिर्फ मैं और मेरी बीवी की बहन थी कि अचानक से ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। मैंने उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। वो मेरी बाहों में थी और बेहोश थी। मैं उसे उठाकर अस्पताल ले गया क्योंकि उसे होश नहीं आ रहा था और डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि मुबारक हो, ये माँ बनने वाली है। मैं हैरान रह गया कि ये कहाँ से माँ बनने वाली है। उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं है और उसकी शादी भी नहीं हुई। ये माँ कैसे बन सकती है? उसको भी होश आ गया और जब मैंने उससे पूछा कि तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो वो हैरान हो गई। फिर उसने कहा कि मुझे घर ले जाओ। जब हम लोग वापस घर आ गए तो मेरी बीवी अभी तक वापस नहीं आई थी। मैंने कहा कि किसका बच्चा है ये मुझे बताओ। अपनी बहन को इस बारे में ना बताना, वो पहले ही परेशान है। उसने कहा कि उसको तो तुम भी नहीं बताओगे क्योंकि ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा ही बच्चा है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं हैरान रह गया और मैंने कहा कि क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अपनी बीवी के साथ तो ताल्लुक है ना। मैंने कहा कि क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? अगर मेरा अपनी बीवी के साथ ताल्लुक है तो तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? उसने कहा कि तुम्हें पता ही नहीं चला होगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी है या मैं हूँ। मैं बुरी तरह से हैरान रह गया क्योंकि मुझे आधी बात समझ आ गई थी कि उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं मजीद हैरान रह गया। उसने कहा कि तुम्हारी बीवी को मैं बेहोश कर देती थी और उसकी जगह पर जाकर रात को लेट जाती थी। जो घर में लाइट कम करने की बात थी, ये भी मैंने ही तुम्हारी बीवी के दिमाग में डाली थी ताकि तुम्हें हम दोनों बहनों की पहचान ही ना हो कि तुम्हारी बीवी कौन सी है और मैं कौन सी हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि ये बड़ी ही फजूल लड़की है, उसकी अपनी गलती की वजह से उसका रिश्ता टूटा है। मैंने तुमसे बदला ले लिया, अब तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, एक फजूल लड़की के पास। और जब तुम्हारी बीवी को ये बात पता चलेगी तो वो भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह की हरकत करेगी। वो हम दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी। मेरी बीवी भी इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन मैंने उसको कहा कि मुझे हमारी मोहब्बत की कसम है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। वो भी कह रही थी कि मुझे शक था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बीवी का असर है। मेरी बीवी ने बिल आखिर मेरा भरोसा कर लिया और उसने कहा कि मुझे यकीन है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा, ये इसी का प्लान है। ये बचपन से मेरी दुश्मन है, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो हमारे घर में ही हमारे साथ रहने लगी। उसने कहा कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं केस कर दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है। मुझे जल्दी जल्दी बता दो कि मुझे पैसे कब दे रहे हो। वो हमारे ही घर में रह रही थी और हमको ही धमकियां दे रही थी।
اور میرے ساتھ اس نے اتنا غلط کیا تھا، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں بیوقوف کیسے بن گیا، لیکن اب یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ لیکن 7ویں مہینے ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا یا تو یہ خود بچے گی اور یا پھر اس کا بچہ۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ اس کی جان بچائیں، لیکن عین وقت پر نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ آمنہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اور اس کا بچہ بچ گیا، جو کہ ایک پیارا سا بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بلا کر بچہ دیا اور کہا کہ اس کی ماں کو نہیں بچا سکے۔ میری بیوی بہت دکھی تھی، لیکن شاید یہ قسمت تھی، اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا، اس لیے وہ اس دنیا سے چلی گئی اور ہمیں ایک بچہ مل گیا۔ اب وہ بچہ ہمارا بچہ کہلاتا ہے اور ہم لوگ اسے پا کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ شاید کبھی کبھی قسمت آپ کے ساتھ ایسا بھی کر دیتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔